بدبخت مذہب کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں. پاکستان کا بچہ میمز بنا رہا ہے, گلی گلی میں پتہ چل گیا کہ یہ فراڈی ہے. اب وہ بھرپور مارکیٹنگ کر رہا ہے, کھانے کھلا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اور اس کے باوجود حالت یہ ہوتی ہے کہ وہاں وہ ایک خاص جگہ پہ جہاں 10 12 15 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس سے کیمرہ ہلاتا نہیں ہے, اس لیے کہ پیچھے سب خالی ہے. 15 20 سال سے یہ آدمی ویڈیوز بنا رہا ہے. اب تک پروردگار نے کوئی ایک آیت اس کے منہ سے نہیں کہلوائی. اتنی تحقیق کے بعد اس نے یہ دھندا شروع کیا. ہم نے دکھایا بھی تھا, پیٹر جارج پاپوف امریکہ میں وہ یہی کیا کرتے تھے, ایسے ویل چیئر سے لوگوں کو اٹھاتے تھے, ایسے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جناب تمہارا نام یہ ہے اور تمہیں یہ بیماری ہے اور اور ان کو اس وقت کے ایک محقق نے پکڑا تھا. السلام علیکم, دس از ڈاکٹر نبیہہ علی خان. سب سے پہلے تو آج میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ایک ایسی پرسنالٹی سے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ سب جانتے ہیں اقرار الحسن میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ ویلکم. میں ٹھیک ہوں, خوش آمدید. تھینک یو سو مچ. اقرار بھائی آپ بتائیں آپ کیسے؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, بس لگے ہوئے. اور کیا چل رہا ہے؟ میں اسی لیے جو ہے وہ آئی ہوں کہ بہت ٹائم بعد جو ہے وہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے. شوف سرکار کے حوالے سے جتنی اویئرنیس آپ نے پاکستان کی عوام کو انٹرنیشنل لیول پہ عوام کو دے دی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آج سے پہلے یہ سچائی کسی اور نے سامنے کوئی نہیں لے کر آیا. لوگ آپ کو مجاہد کہہ کر پکار رہے ہیں ماشاءاللہ. کیسے دیکھتے ہیں سب چیزیں؟ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اس طرح کے بدبخت مذہب کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو لوگ ذرا گھبراتے ہیں کہ یار یہ ہوگا کہ کل کو مجھ پہ فتوے لگانا شروع کر دیں گے, جو ہم پہ بھی لگے. ہمیں بھی کہا گیا کہ یہ قادیانی ایجنٹ ہیں اور یہ پتہ نہیں یہود و نصارہ نے ان کو بھجوایا ہے اور غیر مسلم ہے, خدا نخواستہ نعوذ باللہ ختم نبوت کے منکر ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی. وہ الگ بات کہ لوگوں نے ان آرگومنٹس کو بائے نہیں کیا. بالکل لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ تو واقعی فراڈی تھے, اور سب کے دل کی آواز تھی جو اللہ نے شاید میرے ذریعے کہلوا دی. حوصلہ مل گیا لوگوں کو آپ کی وجہ سے الحمدللہ. تو اب یہ کہ پاکستان کا بچہ میمز بنا رہا ہے, پاکستان کا بچہ ویڈیوز بنا رہا ہے. الحمدللہ پاکستان کی گلی گلی میں پتہ چل گیا کہ یہ فراڈی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ مفت ٹرانسپورٹ چلا رہا ہے, اب وہ بھرپور مارکیٹنگ کر رہا ہے, کھانے کھلا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اور اس کے باوجود حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے کیمرے دیکھیں, بالخصوص جو کلر سیدہ کا معاملہ ہے کہ وہاں وہ ایک خاص جگہ پہ جہاں 10 12 15 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس سے کیمرہ ہلاتا نہیں ہے, اس لیے کہ پیچھے سب خالی ہے. صحیح. تو وہ لوگ بھی ظاہر ہے اس کے وہ چیلے کہ جن سے اس کے فائنینشیل مفادات وابستہ تھے. تو یہ شعور لوگوں میں آیا ہے, لیکن اسے ہمیں ہیمر کرتے. دیکھیں ایک عام گاؤں کا جو بیمار ہے اس کو کوئی کہے گا یار فلاں پیر ٹھیک کرتا ہے, دیکھو ویڈیو فلانا ٹھیک ہو گیا ہے, منہ سے کیلیں نکال دی ہیں, زنجیریں نکال دی ہیں, تو بیچارہ چلا جائے گا. صحیح ہے. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری, میں اکیلا نہیں کر سکتا یہ, بالکل صحیح. ہم سب نے بار ہیمر کرتے رہنا ہے. انفارچونیٹلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے بے نقاب کیا, بتایا کہ اس کی 11 ارب روپے کی جائیدادیں, ہم نے بتایا دکھایا, اور دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ سب فراڈ ہے. جو آنکھ سے چین نکالتا تھا مذہب کے نام پر کہ جناب دیکھیں اللہ کے پاک کلام کو پڑھ کے پھونکتا ہوں, جو اس بدبخت کو آتا ہی نہیں ہے, اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی. یعنی آپ یہ دیکھیے 15 20 سال سے یہ آدمی ویڈیوز بنا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور اب تک پروردگار نے کوئی ایک آیت اس کے منہ سے نہیں کہلوائی. کسی ایک ویڈیو, کیسی کمال بات ہے کہ پروردگار نے اس بدبخت کو توفیق ہی نہیں دی کہ یہ اچھا مانتا بھی نہیں اس بات کو کہ مجھے جو ہے وہ کوئی قرآن آیت آتی نہیں ہے, اور ساتھ میں جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جی کیا فرق پڑتا ہے. میرا تو اقرار حسن نے الزام لگایا ہے, اب کل یہ رٹا لگا کے کچھ بھی کر. میں یہ کہتا ہوں اب تک پچھلے 15 20 سال میں مذہبی شناخت ہے نا آپ کی, بالکل, تو آپ دکھا دیں کہ میں نے کہیں کسی ایک خطاب میں یہ قرآنی آیت پڑھی ہے یا حدیث مبارکہ کا یہ عربی متن میں نے پڑھی, نہیں دکھا دیں نا. یہ بالکل آپ نے جناب یہ فلانے 2022 میں 21 میں 20 میں 19 میں 15 میں 12 میں 2005 میں یہ پیر صاحب نے دیکھیں جناب قرآنی آیتیں پڑھی. صحیح ہے. تو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی اس شیطان کو کہ یہ کام کرے. اچھا شیطان کی بات آ رہی ہے تو اتنے گھنونے شیطانی جو ہے وہ عمل یہ کرتا آیا ہے. اس نے بہت سی خواتین کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا ہے, بہت سی خواتین جو ہے وہ اس کے پاس قید ہیں, بہت سی خواتین کو جو ہے وہ یہ دھونس دھمکیوں سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات باہر نکلی یا بات جو ہے وہ میڈیا تک گئی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. بلکہ انہوں نے یہاں تک کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ہماری ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کو کہا جی کہ اقرار کی جو ہے وہ جماعت بنا لی ہے اس نے, اور مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں کون خواتین کے ساتھ میں لا دیا, فتوے لگا دیے مجھ پہ. تو مطلب یہ ایسا کوئی سائیکلوجیکل ڈیزاسٹر ہے ہمارے ملک میں کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. اقرار بھائی کس طرح ان عوام کو سمجھ آئے گی کہ ہم جن کی ایک ہوتی ہے شرپسندی, ایک ہوتی ہے شرپسند عقیدت, ہم تو اس عقیدت میں جو ہے وہ کھو گئے ہیں سارا کا سارا. یہ ملک کیا ہے, جہالت ہے.
تعلیم کی کمی ہے؟ دیکھیے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, صرف جہالت نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کہ یہ برطانیہ میں بھی اس کے معتقدین تھے, اب ہم برطانیہ بھی جا رہے ہیں, ذرا وہاں بھی دیکھیں نا, تاکہ ایک جو نیگیٹو امپیکٹ گیا تھا نا کہ جی اوورسیز کمیونٹی اس طرح کے لوگوں کو بڑا مانتی ہے, وہ جا کے ہم نے اس کو رد کرنا ہے انشاءاللہ. تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جون کے پہلے ہفتے میں ہم 5 سے 6 سٹیز میں برطانیہ کی جا کے بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ لوگ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر اس کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے, نہ اپنے عقیدے کا نمائندہ مانتے, نہ پاکستان کا, نہ طریقت کا, نہ آستانوں کا, اور نہ ہی عقیدہ ختم نبوت کا. بدقسمتی سے صرف جہالت کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے ہاتھوں استعمال ہوئے. کیسے؟ وہی بات ہے نا کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ وہ سائیکلوجیکل معاملات بھی ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تاریخ رہی ہے آپ کے حکمرانوں سے لے کے ہمارے پولیس افسران سے. مجھے حیرت ہوتی ہے, ہم کسی جعلی پیر کو پکڑنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اقرار بھائی وہ ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ تو پڑھے لکھے نہیں, جو جن لوگوں نے سی ایس ایس کیا ہے, جنہوں نے یورپین ہسٹری پڑھی ہے, جنہوں نے ادیان عالم کا تقابل پڑھا ہوا ہے, کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجنز, اور وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا ماں باپ کی عزت و تکریم کریں نہ کریں, لیکن جو پیر فقیر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تکریم ان پہ فرض ہے. ویری انفارچونیٹ. اور بس وہ پھر یہ کہ انہوں نے مارکیٹنگ بھی اچھی کی اپنی, مارکیٹنگ اچھی کی بہت جلدی, بہت اوائل میں, بہت شروع میں. آپ دیکھیں 2007 8 10 میں ہی جب بالکل یہ نیا یوٹیوب اور چیزیں آئی تھیں تو انہوں نے تب سے ویڈیوز بنانا اور ڈالنا شروع کر دی. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سادہ اور بیوقوف آدمی ہے, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ویسے لگتا ہے سادے سے ہیں, ان کو باقی لوگ چلاتے ہیں. اتنی تحقیق کے بعد اس نے یہ دھندا شروع کیا, ہم نے دکھایا بھی تھا, بلکہ میں آپ کی ویڈیو کے توسط سے بھی کہتا ہوں. پیٹر جارج پاپ آف ایک صاحب تھے 1980s میں, امریکہ میں وہ یہی کیا کرتے تھے, ایسے ویل چیئر سے لوگوں کو اٹھاتے تھے, ایسے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جناب تمہارا نام یہ ہے اور تمہیں یہ بیماری ہے آل دیٹ. اور ان کو اس وقت کے ایک محقق نے پکڑا تھا کہ وہ کان میں اس وقت 1984 یا 5 میں غالباً ایک ریڈیو ڈیوائس لگاتے تھے کہ جن ان کی بیوی بتاتی تھی کہ اس بندے کا جو آپ کے سامنے کھڑا نام یہ ہے, اس کو یہ بیماری ہے. وہ آپ نے باقاعدہ سے ویڈیو بنائی تھی اور وہ سب کے سامنے. وہ پیٹر پاپ آف جیسے لوگوں کو اسٹڈی کر کے اس بدبخت نے بالکل ایگزیکٹلی, اچھا اس زمانے میں وہ کیمرے ہائر کیا کرتا تھا, اس زمانے میں وہ ٹی وی چینلز پر ٹائم بائے کرتا تھا, اس کو سوشل میڈیا مل گیا. تو یہ تو بالکل مذہب سے تو تعلق ہی نہیں ہے نا. میں نے اس میں کہا بھی کہ جس طرح دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نا, اسی طرح نہ پیٹر پاپ آف کا کوئی مذہب ہے, نہ حق خطیب کا کوئی مذہب ہے. یہ بدبخت مذہب کو استعمال کرتے ہیں.